الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ربیع الغوث کے چاند کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ رزق میں، روزی میں یا کاروبار میں برکت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جو لوگ رزق، روزی یا کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ صرف یہ ایک دن کا عمل یعنی چاند کو دیکھتے ہی عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بے حساب رزق اور روزی میں اضافہ ہو جائے گا اور کاروبار اتنا بڑھے گا کہ لوگ آپ سے خود آ کے مشورہ لیں گے کہ آخر یہ کاروبار کس طرح سے بڑھا ہے۔ تو بس آپ نے ربیع الغوث کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لینا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الغوث کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں یعنی دوسری بہار۔ اس کو ربیع الثانی یعنی دوسری بہار بھی کہتے ہیں۔ تو ہم ربیع الغوث اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ مہینہ ہے۔ تو حضور نبی کریم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو یہ مہینہ ربیع الغوث کا ہے۔ تو ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث الاعظم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ پر گرا، سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد علیہ رحمۃ اللہ الجواد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان چاہیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد علیہ رحمۃ اللہ الجواد پر کہ ذرا برابر نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گرا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا کہ میں نے بہت سارے اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کو آزمایا، مگر آپ جیسا کسی کو نہ پایا۔ تو ایک شعر بھی عرض کر دوں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ سانپ نما جن تھا، جس نے ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کی کوشش کی، اور الحمدللہ عز و جل آپ رحمۃ اللہ علیہ ثابت قدم رہے۔ تو حضور غوث اعظم کے بہت سے واقعات ہیں جو ہم اس مبارک مہینے میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے، وظائف بتاتے رہیں گے۔ یہ مہینہ آپ نے ضائع نہیں کرنا، یہ وظائف کا مہینہ اسے کہتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے، ہر خواہش پوری کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ مہینہ بالکل بھی غفلت سے نہیں گزارنا، بس آپ نے ان مہینوں میں اپنی خواہشیں پوری کر لینی ہیں، حاجات پوری کروا لینی ہیں۔ حضور غوث اعظم کی برکت سے ہم اس مہینے میں آپ کے لیے استخارہ کرنے کا طریقہ بھی لائیں گے۔ حضور غوث اعظم کا استخارہ کرنے کا طریقہ کیا تھا یہ آپ کے لیے لائیں گے۔ آپ نے ہمارا چینل کو ضرور جوائن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ربیع الغوث کے چاند کا جو ہم وظیفہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے رزق، روزی یا کاروبار میں جن لوگ پریشان رہتے ہیں یا کاروبار میں تنگی ہے، رزق پڑ نہیں رہا، آتا ہے اور ایک ہاتھ سے آتا ہے دوسرے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، روزی نہیں مل رہی ہے، یا جو عورتیں بہنیں پریشان ہیں کہ ان کے شوہر کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، یا جو لوگ پریشان ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، یا کہیں پیسہ دبا ہوا ہے اور وہ مل نہیں رہا ہے، کسی نے پیسہ لوٹ لیا ہے اور وہ واپس نہیں دے رہا، قرض دیا ہے لیکن مل نہیں رہا، یا قرض لے چکے ہیں اب ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، کاروبار چلایا تھا اس پہ لاکھوں کروڑوں لگایا ہے لیکن وہ اب آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ میں آج آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں کس طرح سے کرنا ہے کہ جس آدمی یا عورت کو حد درجہ رزق، روزی یا کاروبار میں پریشانی ہو تو یہ عمل نماز عصر کے بعد کسی خاص کمرے میں پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کسی خاص کمرے میں پڑھ سکتے ہیں، تصور اپنے کام کا ہی رکھیں۔ جیسے ہی ربیع الغوث کا چاند نظر آئے، جیسے ہی ربیع الغوث کا چاند نظر آئے، آپ نے چاند کو نہیں دیکھنا بلکہ
آپ نے ایک بند کمرے میں بیٹھ جانا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر تصور اپنے کام کا کر لینا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کوئی ڈر یا خوف کچھ نہیں ہوگا، بے ضرر عمل ہے، بس نیت پاک صاف ہو، بہت آسان عمل ہے۔ اول آخر آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت، یہ میں نے سامنے اسکرین پر لکھ دی ہے، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ عمل آپ نے ایک ہی رات میں کرنا ہے، یعنی اسی آپ نے دن میں ختم کرنا ہے جیسے جس رات چاند نظر آتا ہے، اور اگر آپ اس دن نہیں کر سکتے تو اس سے اگلے دن 2 دن آپ کے پاس وقت ہے، آپ کسی دن بھی، یعنی چاند رات پہلی یا دوسری، ان تینوں دنوں میں کسی دن، یعنی ایک دن کا یہ عمل ہے، تو اپنا اثر یہ ضرور دکھائے گا۔ اگر نہ اثر دکھایا تو آپ نے لگاتار 3 دن اس کو کر لینا ہے، انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ ہمیں روحانی وظائف باجی نے کوئی عمل بتایا تھا اور وہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس قدر کامیاب ہوا ہے کہ ہمیں رزق، روزی یا کاروبار میں بے حد برکت ہو گئی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔